اچھا پھر دوسرا نبی آیا لا الہ الا اللہ، تیسرا نبی آیا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آتے رہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ اب میرے نبی آئے، آپ کو رب نے معراج عطا فرمائی، اپنی قربتوں میں بلایا، فرمایا محبوب مجھے دیکھ لیا ہے، ربا دیکھ لیا ہے، کہا مشرق بھی دیکھو، مغرب بھی دیکھو، شمال بھی دیکھو، جنوب بھی دیکھو، آسمانوں کو بھی دیکھ لو، زمینوں کو بھی دیکھ لو، کوئی دوسرا خدا نظر تو نہیں آتا۔ محبوب زمین و آسمان کو دیکھ لو، ربا دیکھ لیا ہے، کہا دوسرا خدا تو کوئی نہیں، یا اللہ کوئی نہیں ہے، مجھے دیکھ لیا ہے، اے اللہ دیکھ لیا ہے۔ پھر فرمایا محبوب اب جاؤ اعلان کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور تیسری فضیلت امام سیوطی فرماتے ہیں، تفسیر جلالین والے لکھتے ہیں تیسری فضیلت حضور کی یہ ہے کہ لتفضیل امتہ علی سائر الامم، کہ حضور کی امت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ساری امتوں سے افضل ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میرے نبی کی امت کی فضیلت دیکھو، جس امت میں صدیق ہو، گج کے بولو، اور پھر جس امت میں علی ہو، سبحان اللہ، آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان مولا علی سے پوچھتے ہیں، پھر مولا علی کی شان جناب صدیق سے پوچھتے ہیں۔ سیرت حلبیہ کے اندر ہے اور الریاض النظرہ کے اندر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا اس امت میں سب سے بہادر کون ہے؟ اور ذرا حضور کی امت کی فضیلت ذرا یوں بھی دیکھو، غزوہ بدر کا موقع ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بدر میں گئے، وہاں جہاں باقی انتظامات ہو رہے ہیں تو ایک عریش بنایا جا رہا ہے، چھپر بنایا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام سے کوئی پوچھے یہ کیوں بنا رہے ہو؟ کہا یہاں ہمارے آقا کھڑے ہو کر کے جنگ کا معائنہ کریں گے۔ اچھا غزوہ بدر کے حالات تو آپ سب کو معلوم ہے، کڑی دھوپ ہے، سخت بھوک پیاس ہے، پھر رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ اکرام چھپر بنا رہے ہیں۔ اے صحابہ تم تو 313 بلکہ اس سے بھی کم اور ادھر 1000 کی تعداد میں، ان کے پاس ساز و سامان سے وہ لیس ہیں اور تمہارے پاس تو سامان بھی پورا نہیں ہے، اور تم یہ چھپر کیوں بنا رہے ہو؟ کہا ہم اپنے جسم پہ تیر کھائیں گے، اپنے جسم پہ تلواریں کھائیں گے، خود اپنے آپ کو سرکار پہ قربان کریں گے، لیکن حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم حضور پہ دھوپ بھی پڑنا گوارا نہیں کریں۔ ایک طرف ہمیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نظر آتی ہے، جب لڑنے گئے تو کیا کہا قوم نے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تو کہتی ہے ہم لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے، پر میرے نبی کی امت کہتی ہے اور لڑنے تو جائیں گے پر ہم اپنے آقا کو دھوپ بھی نہیں لگنے دیں گے، پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہادر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بہادر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب ہم سرکار کے لیے عریش تیار کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یہاں ڈیوٹی کون دے گا؟ تو سب سے مشکل جگہ وہ تھی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا، بلکہ میں اپنے محبت والے انداز میں کہہ دوں تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہوگا ہر جگہ جو میں ساتھ ہوتا ہوں، ہر جگہ جو میں ساتھ ہوتا ہوں، تو پھر آج میں سرکار کا ساتھ کیوں چھوڑوں اور گویا غازی صاحب کے انداز میں پڑھ لوں؟ ایسے بولو سبحان اللہ، اونچا بولو۔ سانو یار غار نے دسے آئے دوستو، سانو یار غار نے
دسے آئے دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تو چاہیدا سب کچھ سونے تو بولو بولو سب کچھ سونے تو مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے بہادر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں رب کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو ایک فضیلت یہ دی ہے کہ اس کی امت کو ساری امتوں سے افضل بنایا ہے کتنا افضل بنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اپنی قوم سے نکلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے قوم سے باہر جائیں تو قوم شرک میں مبتلا ہو جائے پر میرے نبی نے اس امت کو مجدہ جاں فضا سنایا ہے اچھا بولو میرے نبی نے اس امت کو مجدہ جاں فضا سنایا ہے کیا جاں فضا سنایا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی لانظر الى حوضی الان وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا سنو بلکہ سرکار نکلے صحابہ کے ساتھ شہدائے احد کے مزارات پہ آئے کہاں پہ آئے شہدائے احد کی مزارات پہ آئے یہاں سے ایک بات معلوم ہے اور تفسیر کبیر والوں نے بھی لکھا ہے اور کنز الاموال میں بھی ہے کہ میرے نبی بھی حضرت صدیق اکبر بھی حضرت فاروق اعظم بھی حضرت عثمان غنی بھی ہر سال شہدائے احد کی قبروں پہ جایا کرتے تھے معلوم ہوا سالانہ کرنا اور سال کے بعد کہتے ہیں نا معین وقتوں میں نہیں جانا چاہیے میں نے کہا میرے نبی تو ہر سال جایا کرتے تھے اگلا جملہ سننا حضور گئے سرکار نے دعا کی شہدائے احد کے لیے ثم انصرف الى المنبر پھر سرکار منبر پر تشریف فرما ہوئے اگر میں یوں کہہ دوں حضور منبر پہ بیٹھے کیوں اگر 1 2 3 صحابہ ہوتے تو سرکار انہیں یوں ہی بات سنا سکتے تھے حضور کا منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ 1 2 4 نہیں پورے صحابہ کا مجمع تھا حضور نے عرس میں اور کیا ہوتا ہے یہی کچھ تو ہوتا ہے اب حضور نے اس موقع پہ کہا وہ پوری حدیث میں نے آپ کو سنا حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ شرک کا ڈر بولو نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں تم پر شہید یعنی گواہ ہوں پھر میں یہاں کھڑے ہو کر کے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں پھر فرمایا انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں پھر حضور نے کہا مجھے اپنی امت پر شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے حضور نے اس موقع پر یہ کیوں فرمایا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ دانا کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا گویا میرے آقا نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کل میری امت کو جب یہ قبروں پہ جا کے دعا کرے گی لوگ مشرک کہیں گے جب لوگ مجھے مختار کل مانیں گے انہیں لوگ مشرک کہیں گے جب یہ میں مجھے حاضر و ناظر مانیں گے یعنی یہ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے حضور دور دیکھ لیتے ہیں لوگ انہیں مشرک کہیں گے حضور نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہا اور میں یہ سب کچھ بیان کر کے کہتا ہوں میری امت مشرک نہیں ہوتی یعنی حضور بتا کے گئے کہ تم مجھ میں یہ سب کمال مان لو پھر بھی تم مشرک بولو نہیں ہو سکتے اب جو بات میں لے کے آیا ہوں وہ سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے جناب موسیٰ قوم سے نکلے تو قوم
مشرک ہو جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے، پر میرے نبی نے فرمایا میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ ارے وہ تو 40 دن نہ گزار سکے، پر امت محمدیہ پہ 1450 سال گزر رہے ہیں، پر آج بھی نبی کی امت نبی کے نام پہ بھی مر مٹنے کو تیار ہے، نبی کے دین پر بھی مر۔ اور اس امت کی فضیلت، اس امت کی فضیلت رب کیوں نہ بیان کرے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس دین میں ترمیم کرنا چاہے تو رب کبھی علم الدین کو بھیج دیتا ہے، کبھی ملک ممتاز قادری کو بھیج دیتا ہے۔ اس امت کی یہی تو فضیلت ہے۔ اس امت کی یہی تو فضیلت ہے کہ یہ خود مر مٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ جاتا ہے تو جائے، پر نبی کے دین پہ آج بولو بولو گویا یہ کہتے ہوں کہ کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی، کہہ دو یہ دل بھی تمہارا ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی۔ تو میرے نبی کی امت میں یہ کمال ہے کہ یہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، پر نبی کے دین میں رد و بدل ہونے کچھ بولو نہیں دیتی۔ تو رب نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو فضیلت دی ہے۔ کس طرح؟ جو 3 باتیں ہم نے بیان کی ہیں، ایک تو نبی کی دعوت کو، نبی کی رسالت کو عام کیا ہے، دوسرا نبی علیہ السلام پر یعنی محمد کریم پر نبوت کو ختم کیا ہے، اور تیسرا اس کی امت کو ساری امتوں سے افضل بنایا ہے۔ اگلی فضیلت اور آخری کہ رب اپنے محبوب کو معجزات کی کثرت عطا فرما کر باقی نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی، معجزات کی کثرت عطا فرما کر باقی نبیوں پہ بولو بولو فضیلت عطا فرمائی۔ کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی نبی کو 2 معجزے، کسی نبی کو 4 معجزے، کسی نبی کو 7 معجزے، پر میرے نبی کی باری آئی تو میرے نبی کو رب نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ میرے نبی کو رب نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، انا امام المرسلین ولا فخرا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، پر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو سراپا معجزہ میرے آقا کو رب نے بنایا۔ حضور کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ آج تک ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بس ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں میرے نبی کے معجزات میں ابھی بھی اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میرے نبی کی نبوت کو رب نے قیامت تک باقی رکھا ہے۔ اور نبوت حضور کی صفت ہے، اور حضور کی صفت اگر قیامت تک باقی ہے تو پھر حضور کی ذات بھی تو قیامت تک باقی رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، تو معلوم ہوا جب حضور قیامت تک باقی ہیں تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہیں۔ حضور کیا ہے؟ بولو زندہ ہیں۔ اس پر ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری زندگی میں ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر۔ حضور کی زندگی پر ایک بہت زبردست دلیل دے رہا، محبوب تیری زندگی میں
آنے والی گھڑی گزری گھڑی سے بہتر. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر موت آئی، ایک آن کے لیے آئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط آنی ہے. حضور پر بھی موت آئی وہ وعدہ الہیہ پورا کرنے کے لیے، لیکن ایک آن کے لیے آئی. کیوں؟ جب روح مبارک سرکار کے جسم سے نکلی، اب وہ جنتوں میں گئی، اب وہ سارے مقامات پہ گئی، تو رب کا وعدہ ہے محبوب تیرے لیے آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر، تیرے لیے آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر. اب اس پر تمام علماء متفق ہیں کہ میرے نبی کا مقدس جسم کائنات میں ساری جگہوں سے افضل ہے. حضور کا جسم تو جسم ہے. حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لکھتے ہیں، ملا علی قاری بھی لکھتے ہیں، اور اسی کو العرف الشذی کے اندر انور شاہ کشمیری صاحب نے لکھا ہے کہ وہ سرکار کی قبر مبارک کا حصہ جو حضور کے جسم سے مس ہو رہا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، بلکہ وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے. اب حضور کی روح حضور کے مبارک جسم سے نکلی اور یہ ساری جگہوں میں پھری، تو اس نے کہا مولا تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہر لمحہ پچھلے سے بہتر، ہر لمحہ پچھلے سے بہتر. اے اللہ یا تو مجھے محبوب کے جسم سے کوئی اعلیٰ جگہ دے، اگر نہیں تو پھر میں اسفل جگہ پہ نہیں رہنا چاہتی، مڑ محبوب کی میں جانا چاہتی. تو میرے آقا کی روح آنے واحد کے لیے نکلی، اسے کوئی اور جگہ حضور کے جسد اقدس سے افضل نظر نہ آئی، پھر میرے آقا کے جسم میں آ گئی. میرے آقا آج بھی اپنی قبر میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں. رب تعالی نے میرے نبی کو سارے نبیوں پہ، بولو سارے نبیوں پہ فضیلت دی. تو پھر اگر اب کہہ دیں تو بے جانا ہوگا کہ سب سے سب سے اولا ایک مرتبہ تمامی احباب دیانتداری کے ساتھ جن کو یہ نبی کی نعت آتی ہے اور جو اپنے آقا کی محبت میں بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، وہ بلند آواز سے پڑھ کے بتائیں کہ الحمدللہ ہم جاگ رہے ہیں اور نبی کی محبت میں سرکار کے عشق میں ڈوب کر کے حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. سب سے نبی سب سے بلند آواز سے سب سے اب چونکہ نبوت میرے آقا پہ ختم ہو گئی، توجہ، نبوت میرے آقا پہ ختم ہو گئی ہے. اب جب میرے آقا کو رب نے خاتم النبیین بنایا، اعلان ہو گیا، پھر یہ زمین رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اے اللہ یہ تیرے نبی دنیا میں آتے تھے، میں ان سے برکتیں لیتی تھی، میں ان سے فیض لیتی تھی، میں ان سے فیض لیتی تھی. اے اللہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب میرا کیا بنے گا؟ رب نے زمین کو تسلی دی، فرمایا زمین اگر پہلے تو نبیوں سے فیض لیا کرتی تھی، اب نبوت تو ختم ہو گئی ہے، پر میں تجھ میں اپنی امت کے ولی، اپنے محبوب کی امت میں ولی پیدا کروں گا. پہلے تو نبیوں سے فیض لیا کرتی تھی، اب تو ولیوں سے فیض لیا کرنا. اب ولیوں سے فیض لینا. حضور کی امت میں ولی آئے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. اللہ تعالی نے آپ کو ایک خاص خرقہ عطا کیا، یوں سمجھ لو چادر عطا کی. حضور واپس تشریف لائے، فرمایا میں نے یہ چادر کسی کو دینی. ابو بکر آپ کو دوں تو کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا یہ. حضرت فاروق اعظم سے پوچھا، میں یوں کروں گا. حضرت عثمان غنی سے پوچھا، آپ کیا؟ حضور یہ کام کروں گا. حضرت مولا علی کو بلایا.
علی آپ کیا کرو گے؟ آقا یہ چادر آپ مجھے دیں گے نا تو میں اس سے لوگوں کی عیب پوشی کروں گا. حضور نے وہ چادر مولا علی کو دی. فرمایا مجھے حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ یہ چادر انہی کو دینی ہے. اب اس کے بعد صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی چادر مولا علی کو دی؟ وہ کون سی چادر دی ہے؟ فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے خلیفہ بھی ہیں، اس امت کے ولی بھی ہیں، اس امت کے امام بھی ہیں. حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے خلیفہ بھی ہیں، اس امت کے ولی بھی ہیں، اس امت کے امام بھی ہیں. حضرت عثمان غنی خلیفہ بھی، امام بھی، ولی بھی. اب مولا علی آئے، پھر مولا علی بنا کر کے یہ تقسیم ہونی تھی، بادشاہت اور طرف جانی تھی، ولایت ادھر رہنی تھی. جنہوں نے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کو اور گج کے بولو. فرمایا بادشاہت باہر چلی جائے گی، ولایت ادھر رہے گی. وہ چادر رب نے اپنے محبوب کے ذریعے مولا علی کو دی. فرمایا علی اب قیامت تک جب ولایت کا سلسلہ جاری ہوگا وہ تجھ سے جاری ہوگا. یہی وجہ ہے اس کائنات میں جتنا بھی ولایت کا کنٹرول ہوتا ہے وہ ہر دور میں سید کے پاس ہوتا ہے. کچھ بولو سبحان اللہ. ہر دور میں سید کے پاس ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے، باقی حضرات نے بھی لکھا ہے کہ وہ جو قطب عالم ہوتا ہے یا یوں سمجھیے کہ غوثیت کبریٰ پہ فائز ہوتا ہے وہ مولا علی کے بعد امام حسن، پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا غوث اعظم کے پاس ہے، وہ بھی مولا علی کی اولادیں. پھر امام مہدی آئیں گے، اس سلسلے اس مقام پہ وہ فائز ہوں گے. اور اس امت کی شانیں رب بیان کرتا ہے کہ اس امت کو باقی امتوں پہ فضیلت دی ہے کہ اس امت کے ولی وہی کام کرتے رہیں گے جو بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے. اور اس سب کسی کا کنٹرول مولا علی کے توسل سے مولا علی کی اولاد میں ہے. تو رب کہتا ہے اے محبوب ہم نے تجھے سارے نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، تیری نبوت کو کل کائنات کے لیے عام کر دیا ہے، تجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم کیا ہے اور تیری امت کو ساری امتوں کا سردار بنا کر کے تجھے اور فضیلت بھی دی ہے. اور پھر تجھے معجزات ظاہرہ اور معجزات باہرہ عطا فرما کر کے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے. بلکہ اگر یہ کہہ کے بات ختم کر دوں، ہر نبی کو نبوت ملتی ہے تو میرے آقا کا صدقہ ملتی ہے، اور ہر ولی کو ولایت ملتی ہے تو مولا علی کا صدقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے قبل تو جن دوستوں نے آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، روزانہ ذکر سرکار جمعے کو یا باقی معاملات میں ہوتا ہی ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ حضور کا ذکر کسی مکان کا پابند نہیں ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ جی مسجد میں ہی حضور کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا. اور یہ دن گزریں گے ہر جگہ، چھتوں پہ، پلاٹوں میں، روڈوں پہ، گلیوں میں، شادی ہالوں میں، پارکوں میں، ہر طرف حضور کا ذکر دن گزرتا جائے گا، ذکر رسول بڑھتا جائے گا. آج کی یہ محفل آج 40واں ہے غازی ممتاز قادری کا، یعنی آج پرفیکٹ 40 دن پورے ہو گئے ہیں. اس حوالے سے آج کی ایصال ثواب کی یہ محفل ہے. ممتاز قادری صاحب کی روح کو ایصال کرنے ہم نے، اور اس کے ساتھ انجمن فیضان در مصطفیٰ میلاد کمیٹی کے جو دوست ہیں. بہت بڑی بات ہے، کون کسی کے لیے وقت نکالتا ہے؟ انسان خرچہ بھی کرے، پیسے بھی لگائے، وقت بھی صرف کرے، محنت بھی کرے، اور اس کو ملے بھی کچھ نہیں. بڑی توجہ ہے نا بھائی. بظاہر اس کو
ملے بھی کچھ نہیں، بظاہر تو کچھ نہیں ہے، لڑکوں کو کیا مل رہا ہے جنہوں نے یہ محفل کروائی ہے؟ لیکن سچی بات یہ ہے حضرات، آج دنیا داری کا معاملہ ہے کہ ان سیاسیوں کو کوئی جلسہ کرے، کوئی کانفرنس کر دے، کوئی کارنر میٹنگ کر دے، باقیوں کو یہ بھول جاتے ہیں، اس جلسے والے کو نہیں بھولتے ہیں، کہتے ہیں